بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو فرشتوں کے اوصاف، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر، ملائکہ کے حقائق اور تعداد وغیرہ کے بارے میں عرض کروں گا۔ سمجھانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کلمانی ٹی وی اور کلمانی ٹی وی 1 اور کلمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں تاکہ یہ مسائل قرآن مجید فرقان حمید کی آپ تک پہنچے اور دوستوں تک پہنچے، مجھے بھی ثواب ہو اور آپ کو بھی ثواب ہو۔ یہ جو میں مسائل عرض کر رہا ہوں، میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کلمانی لکھ رہا ہوں اور جلد اول سورۃ بقرہ کی تفسیر کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرشتوں کے اوصاف میں نے سرخی لگائی ہے تفسیر کلمانی میں۔ جائل کہتے ہیں بنانے کو، جائل الملائکات رسولا، سورت فاتر پارہ 22 آیات مبارک 1۔ فرشتوں کو رسول بنانے والا، اس کا معنی ہے اللہ یصطفی من الملائکات رسولا، پارہ 17 سورت حج آیات 75۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے ملائکہ میں سے رسول۔ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیات مبارکہ 19۔ اور اس کے پاس والے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، بل عباد مکرمون، پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیات 26۔ بلکہ عزت والے بندے ہیں، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیات 20۔ دن رات اس کی پاکی بولتی ہے اور سستی نہیں کرتے۔ اجل مطلب یہ تو میں نے فرشتوں کے ملائکہ کے اوصاف کیے۔ اب میں آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر کے بارے میں یاد کروں گا کہ حضرت جبرائیل کی عمر کتنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات کو بازار میں ملائکہ کو ایک دوسرے کی پیچھے چلتے جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے اور کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی میں نہیں جانتا، البتہ نہیں تخلیق وقت، میں انہیں تخلیق وقت سے دیکھ رہا ہوں، ان میں سے کسی کو بھی میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ پوچھا تمہاری تخلیق کب ہوئی؟ میں نہیں جانتا، اس قدر جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر 4 لاکھ سال بعد ایک ستارہ پیدا فرماتا ہے۔ جب سے میں پیدا ہوا ہوں وہ ستارہ 4 لاکھ دفعہ پیدا ہو چکا ہے۔ جو پاک ہے وہ ذات جس کی قدرت اتنی عظیم اور اس کا کمال اس قدر بالا ہے۔ تفسیر کبیر حضرت جو ہے فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے اور میں نے وہاں سے اپنی تفسیر کلمانی میں لکھا ہے۔ اب میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ ملائکہ کے حقائق اور تعداد۔ فرشتوں کے جسم نوری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا۔ ہم مٹی سے بنے ہیں، خاک کی ہیں، اور شیطان کو جو ہے وہ تو آگ سے بنایا، آپ کو پتہ ہے جن آگ سے بنے ہیں۔ میں صرف فرشتوں کے بارے میں یاد کروں گا۔ فرشتوں کے جسم نوری ہیں، لطیف ہیں، جب اپنی صورت تبدیل کرتے ہیں تو ان کو انسانی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور ان کو دیکھا بھی گیا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی صورت میں ہوں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، ملائکہ کو نوری بنایا، تو پھر تو نظر نہیں آتے۔ یہ اپنی جو ہے شکل، حیت، صورت تبدیل کریں گے تو پھر انسان کی آنکھیں ضرور دیکھتی ہیں اور دیکھا بھی گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، وحی لے کر آتے، حضرت وحیٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تو صحابہ کرام کو یہ جبرائیل علیہ السلام نظر آتے، کیونکہ حضرت وحیٰ کلبی صحابی تھا تو اس شکل میں آتے تو نظر آ جاتے۔ میں نے پہلے بھی یاد کیا کہ فرشتے اگر دوسری شکل بنائیں گے تو پھر ضرور نظر آئیں گے۔ حضرت زمخشری نے بھی لکھا ہے اپنی تفسیر میں، انہا اسام اللطیفہ قادرۃ علی تشکل باشکال مختلفہ، یہ وہ لطیف اور نورانی جسم ہے جو مختلف صورتیں بدل سکتے ہیں، یعنی
فرشتے اپنی شکل دوسری شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں، جن بھی کر سکتا ہے، شیطان بھی۔ یہ بھی شمار ہے نوری فرشتے، انسان جنات کا 10واں حصہ اور جن انسان خشکی کے جانوروں کی 10واں حصہ، اور یہ تمام مل کر پرندوں کا 10واں حصہ، اور یہ تمام مل کر دریائی جانوروں کا 10واں حصہ، اور یہ سب مل کر زمین کے فرشتوں کا 10واں حصہ، اور یہ سب مل کر آسمان اول کے ملائکہ کا 10واں حصہ، اور وہ سب مل کر دوسرے آسمان کے ملائکہ کا 10واں حصہ، یہ تمام مل کر دوسرے آسمان کا 10واں حصہ، تیسرے کا 10واں، چوتھے کا، پانچویں کا، چھٹے کا 10واں حصہ، ساتویں آسمان تک اسی ترتیب سے ہے۔ پھر یہ فرشتے کرسی کے ملائکہ سے بہت تھوڑے ہیں، وہ تمام اکٹھے ہو کر عرش کے ایک پردہ کے ملائکہ کے مقابلے میں عرش کے 6 لاکھ پردے ہیں، اور ہر پردے پر اسی قدر فرشتے ہیں۔ پھر یہ سب مخلوق ان ملائکہ کے مقابلے میں جو عرش کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، تو اس طرح ہے جیسے دریا کے مقابلے میں قطرہ۔ یہ تمام فرشتے نوری اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اور یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا هو سورہ مدثر آیات 31۔ رب کے لشکروں کو وہی جانتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچراتا ہے، اور اس کا حق ہے وہ چرچرائے، اس میں 4 دھیروں میں جتنی جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ وہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی کو رکھ کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کر رہا ہو۔ یہ ترمذی شریف میں بھی حدیث موجود۔ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے، مفتی یار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر نعیمی میں بھی لکھا ہے۔ میں نے آپ کو فرشتوں کی تعداد کے متعلق عرض کیا، فرشتوں کے لطیف باریک نوری فرشتے ہیں، ان کے بارے میں بھی عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانا، یہ میں نے اپنی تفسیر کرمانی کی سلسلے میں کہی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جاعل من جعل الذی لہو مفعول داخل علی المبتدا والخبر، ومما قالوا فی الارض خلیفہ فکان مبعلا ومسیرا فی الارض خلیفہ۔ کشاف بیروز زرخشی نے اپنی تفسیر کشاف میں لکھا ہے، وہ میں نے اس کی عربی عبارت پڑھ کر سنائی ہے۔ اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ جاعل جعل سے بنا ہے جس کے 2 مفعول، اور یہ مبتدا اور خبر ہے، اور خبر پر آتا ہے، اور فی الارض خلیفہ ہے۔ اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ خلف سے بننا ہے، بعد میں آنے والے کو خلیفہ کہتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پارہ 11 سورہ یونس آیات 14۔ پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کیا، یعنی ان کے بعد میں وہ بھی عرض کروں گا کہ ان کے بعد پھر اس کو کیسے جان، پہلے کون تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذَا جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، پارہ سورۃ اعراف آیات 69۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشین کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 60,000 سال قبل ملائکہ کو آسمانوں میں بسایا، اور جنات کو زمین میں، جنات زمین میں 7,000 سال تک آباد رہے۔ جنات نے آپس میں قتل و غارت کی۔ اس وقت ابلیس کا نام عزازیل تھا، یہ بہت بڑا عابد، بہت بڑا زاہد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو حکم فرمایا کہ ملائکہ کی جماعت سے لے کر زمین پر جاؤ اور جنات کو جزیروں اور پہاڑوں میں ٹھہراؤ، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اور پھر وہ ملائکہ زمین پر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو زمین اور آسمان دنیا کا سردار بنایا۔ ابلیس سب ملائکہ کا سردار تھا اور ان کا رہبر بنایا۔ یہ فرشتوں کا سردار اور رہبر تھا، اور فرشتوں سے زیادہ علم والا تھا۔ یہ کبھی زمین پر اور کبھی آسمان پر اور کبھی جنت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے دل میں تکبر و غرور آ گیا تھا۔ خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ کے بارے میں یاد کر رہا ہوں۔ یہ میں تفسیر کرمانی میں ہے، اور تفسیر نعیمی اور کبیر تفسیر میں بھی موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین
پر جن رہتے تھے، انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا، خون ریزی کی۔ جب انہوں نے فساد فی الارض کو اپنا وتیرہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کے لشکر مسلط فرمائے، انہوں نے انہیں مارا اور سمندری جزیروں تک بھگا دیا، ان کو بھگا دیا۔ یہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اب تفسیر درِ منصور میں لکھی ہے۔ حضرت آج میں نے آپ کو فرشتوں کے بارے میں یاد کیا، اوصاف بتائے، تعداد بتائی، اور انشاءاللہ کل کو اگر زندگی باقی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یاد کروں گا کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنایا۔ تو میں آخر میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کرمانی ٹی وی 1، کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب لائک کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔